سے پہلے شہزاد میں آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ بزنس بھی کور کیا ہے اور دیگر معاملات بھی. اس رپورٹ کو ہم صرف دیکھیں اور اگنور کر دیں یا یہ ایک ایسی رپورٹ ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ بہت شکریہ اسما، آپ نے شو پہ بلایا. میں اس پہ آنے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم سب جو صحافی ہیں خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں. ایکس پر ہماری نظر ہوتی ہے تو وہاں ہم پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل ہراسمنٹ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آن لائن ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے، تو اس پلیٹ ذریعے میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے بہت ہی بری حرکت ہے ایک یہ جو ہوئی. ایک تو ان پرسن جو شاذیب کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے علاوہ آن لائن ہراسمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ ایک پارٹی سے متعلق اگر وہ ایک گروپ کے طور پہ سوال کرنا دیکھیں حق ہے، آپ کی رائے سے اختلاف کرنا حق ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں برداشت کرنی چاہیے. لیکن جتھے کے طور پہ جب آپ کسی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے جس طرح آپ ہمیشہ ایک اسٹرانگ اینکر بن کے، جرنلسٹ بن کے آپ نے کام کیا، امید کرتے ہیں کہ آپ ویسے ہی کام جاری رکھیں گے اور یہ لوگ آپ کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ نہیں. اور شاذیب کے لیے بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ جتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا. اس پر آتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے کیونکہ کافی ساری تفصیلات تو بتا دی، لیکن آپ نے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ رپورٹ جو ہے فائنانس منسٹری کو 3 مہینے پہلے موصول ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا. ٹھیک ہے، شہباز رانا صاحب نے بھی آج اپنی سٹوری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 مہینے تک یہ منسٹری آف فائنانس نے نہیں پبلک کیا. لیکن کیونکہ اگلے ماہ بورڈ ہونا ہے IMF کا جس میں ہمیں ڈسبرس ہو گئے $1.2 بلین، تو یہ کنڈیشن تھی کہ اس سے پہلے آپ نے پبلک کرنی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز اگر کوئی ٹیکنیکل نوعیت کی ایک رپورٹ آتی ہے، وہ نشاندہی کرتی ہے ہماری ویکنیسز پر، اور اس کو ہم دبا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں پبلک نہیں کرنا، تو پھر آپ کہاں سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھیں گے کہ اصلاحات ہوں گی؟ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک بیڈ نیم ہے، اتنی بڑی رپورٹ ہے. ایک تو یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے، چلیں اس وقت تو آپ کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن یہ کرپشن کے معاملات ہی آج کے تو نہیں ہیں، یہ تو عرصہ دراز سے ہمارے سرکاری محکموں میں خاص طور پر ہیں، اور اس میں کرپشن کی پوری وائڈ ڈیفینیشن ہے. ایک تو یہ کہ پیسے لیے اور کام کر لیے، اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے سرکاری اداروں میں. یہ ایک عام پرسیپشن بنا ہوا ہے، اس میں حقیقت کی وجہ سے یہ پرسیپشن بنتا ہے. دوسرا یہ کہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا اشرافیہ یا ایلیٹ کیپچر ہے، وہ اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں. 2019 میں ایکسپورٹ فی شوگر کی، ابھی پچھلے سال ایکسپورٹ فی شوگر کی، تو یہ وہ کیپچر ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے گورننس اور آڈٹ سسٹم کو بہتر کریں تو تقریباً 5 سے 6.5% آپ کی معیشت میں GDP گروتھ دیکھی جا سکتی ہے. یعنی کہ اس وقت ہم 2.5% کی گروتھ پر ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ہم امپیکٹ لا سکتے ہیں اگر آج سے جو انہوں نے بینچ مارکس ہمیں دیے ہیں، جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، ان پر عمل کریں. اور اس میں کیا ہے بنیادی بات ہے، یہ ایک تو یہ ٹیکنیکل قسم کی رپورٹ ہے. اچھا، اس رپورٹ کے اس سے کوئی ہماری جو پیسے ملنے ہیں اس پہ فرق بھی نہیں پڑنا، وہ تو ہمارے ایک اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ ہم نے میٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ جو ٹارگٹس ہیں گورننس سے متعلق ٹیکنیکل نوعیت کے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے پیسے سے. لیکن پھر بھی اوبویسلی اگر ہم نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کی نشاندہی انہوں نے کر دی. تو یہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. میں بعد میں باقی سب پہ بھی آتی ہوں، مگر جو اس میں کہا گیا کہ حکومتی اور بیوروکریسی کے زیر اصلاح اضلاع جو ہیں ان کو جو ترقیاتی فنڈز ملیں. اب دیکھیے ابھی تو الیکشن بھی آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، اس سے پہلے ہیں، اس سے پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں کہ ہم ادھر لگا رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں. کوئی آڈٹ نہیں ہے اس کا، کوئی آڈٹ نہیں ہے. تو کیا شفافیت نہیں ہے اس میں؟ بالکل. اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر بھی نشاندہی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ شفافیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. یا تو یہ 25واں پروگرام ہے IMF کا، آپ طے کر لیں کہ ہم 26ویں میں بھی جائیں گے، 27ویں میں بھی جائیں گے، یا آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے. تو 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا SIFC میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ اس کی اینول رپورٹ شائع کریں. آپ جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ بنائیں. FBR میں آپ پراپر ایک آڈٹ سسٹم رکھیں. آپ کا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں. مطلب اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو ہی بہتر بنائیں گے، اپنے اداروں کو بہتر بنائیں گے، اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے. اور پارلیمنٹری جو اوورسائٹ ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی جمہوریت کا حصہ ہے جو کہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں تو ویسے ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب IMF کہتا ہے تو شاید ہمیں عقل آ جائے. یہ شاید کی بات ہے. مگر مزمل صاحب، اس سے پہلے کہ میں مظہر صاحب کے پاس جاؤں، یہ جو صورتحال اس وقت ہے، حکومت کی یہ رپورٹ ایک طرف ہے، دوسرا آپ نے دیکھا کل سے پھر تحریک انصاف جو ہے وہ پر تول رہی ہے احتجاج کا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بوکھلاہٹ ہے وہ ہمیں حکومتی کیمپس کے اندر بھی نظر آتی ہے، ورنہ یہ رپورٹ جو ہے وہ 3 مہینے پہلے پبلش ہو چکی ہوتی. نہیں، دیکھیں یہ رپورٹ بنائی بھی حکومت کی درخواست پہ گئی ہے.
یہ حکومت نے انہیں یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ اسٹڈی کی نا ہمارے لیے. اور یہ اسٹڈی حکومت کے کہنے پر کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیں. اور اس کے لیے حکومت نے انہیں مکمل فیسیلیٹیٹ کیا. وہ پاکستان آئے، انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا، سسٹم کو سمجھا، اس سسٹم کے اوپر اپنی ایک رپورٹ بنائی، اور وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو دی. جیسے شہزاد نے کہا کہ اس کی ایک ایڈوائزری حیثیت ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ایک مشاورتی رپورٹ ہے. حکومت کی مدد کے لیے حکومت نے آپ کے ایک اسٹڈی IMF سے کرائی ہے کہ ہم نظام حکومت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایک چیز جو حکومت خود کرنا چاہتی ہے کہ نظام حکومت کو بہتر کرنے کے لیے اس نے خود سٹڈی کرائی ہے، تو اس پر اس کی بکلاہٹ کا سوال تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. یہ سسٹم میں یہ پرابلمز ہمیں اس کا اندازہ تھا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کا مجھے اور شہزاد اقبال یا مظہر عباد صاحب کو پتہ نہ ہو اور IMF نے بتا دی ہے اور ہم بہت حیران ہوں کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھی اور IMF نے بتا دی ہے. یہ باتیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو انہوں نے IMF کے منہ سے آتی ہیں نا، تو پھر مزمل صاحب اس کی ایک امپورٹنس تو ہے نا، ایک انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ ہے. میں ایگری کرتا ہوں بالکل. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان کے کہنے پر انہوں نے بنائی ہے. یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ IMF ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. گو کہ پارلیمان یہ کام کر سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرے. ٹھیک نہیں. اب دوسری بات، پارلیمان تو ہماری پولیٹیکلی پولرائز بھی ہے نا. تو ایک نیوٹرل رپورٹ آ گئی ہے جس کے اوپر میں اور آپ مل کر آج بات کر رہے ہیں. کچھ حکومتی نمائندے رپورٹ بناتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت کو بچا لیا گیا ہے. اپوزیشن کے نمائندے رپورٹ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حکومت کو بہت اس میں کرٹیسائز کر دیا گیا ہے، یہ بیلنس نہیں ہے. تو کم از کم میں اور آپ اس کی آج بیلنس ہونے پر تو گفتگو نہیں کر رہے نا، اس کے مندرجات پر. ہمیں اس رپورٹ سے مکمل اتفاق ہے. میرے خیال میں اس رپورٹ پر مکمل اتفاق رائے موجود ہے کہ یہ ٹھیک رپورٹ ہے اور اس میں ٹھیک باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ پرابلم پاکستان کے نظام حکومت میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے ہمارے FBR میں بہت ساری پرابلمز ہیں اس میں جو میرے لیے اور ہمیں FBR کو ٹھیک کر اس میں جو عدالتی نظام کی پیچیدگی اور تاخیر معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے، یہ جملہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ بنائی گئی ہوگی رپورٹ، کیونکہ اب تو یہ معاشی سرگرمیاں جو روکتی تھی عدالت، اب وہ آئینی عدالت دیکھے گی. اور 26 کا بھی ذکر ہے اس میں. ہاں اس میں ہے بالکل. نہیں ٹیکس نہیں آپ آسمہ دیکھیں، ٹیکس کے معاملات تو آئینی عدالت نہیں دیکھے گی. مجھے ابھی کل کسی نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک عدالت میں ایک ٹیکس، سر زیادہ بڑا مسئلہ تو پاکستان میں ٹیکس کے معاملات پر سٹے کا ہے، جس پر ایک دفعہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی کہ ہمارے ہاں جس کمپنی کو بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ جا کر عدالت سے ایک سٹے آرڈر لے لیتی ہے اور وہ سٹے آرڈر 8 سال چلتا ہے اور آپ ٹیکس نہیں وصول کر سکتے. اس ملک کی عدالت، اس ملک کی پارلیمان نے مناسب سمجھا کہ جن کمپنیوں نے 1 ارب سے زیادہ منافع کمایا ہے ان پر اضافی ٹیکس لگایا جائے. ملک کی حالت بری ہے جسے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا کہ ان کمپنیوں نے 1 ارب سے زیادہ منافع کمایا ہے، لہذا ان کے اوپر سپر ٹیکس ہونا چاہیے. ہماری عدالتوں نے اس پر سٹے دے دیا. ایسے تو نہیں ہوتا. اب ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ٹیرف کی لڑائی، عدالتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے ٹیکس لگانا. تو ہمارے ہاں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں جو عدالت جوڈیشل انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ سالہ سال کی ہے.